ایک گفتگو کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو قرآن مجید کے سائے میں ہے، جس پر گفتگو کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک کلمے پر قرآن مجید کی آیت کی چھاپ دکھائی دے۔ اب آئیے ایک فقرہ کیونکہ اسی ماہ رجب کی ابتدائی حصے سے تعلق امام علی نقی کا ہے، ایک جملہ امام علی نقی کا سن لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب کوئی انسان قرآن مجید کے سائے میں بولتا ہے تو اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے، جب قرآن سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور امام کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرزند رسول کیا کوئی ترکیب ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم کم سے کم عمل کریں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں پر رحمت نازل کرے جنہوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے، اس لیے کہ سب ہمارے دلوں کے ترجمان تھے۔ اگر انہوں نے کل یہ سوالات نہ اٹھا دیے ہوتے تو یہ سوال تو آج بھی ہمارے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ پروردگار 17 رکعت میں اگر 7 مائنس کر دے تو اور اچھا ہے۔ 24 گھنٹے میں 17 رکعت کا مطالبہ کیا ہے، اگر اس میں بھی 5-7 کم ہو جائیں تو کیا کہنا، بس خدا 2-4 سجدے کہیں کر دے سال بھر میں، زندگی بھر میں 2 رکعت نماز عید پڑھ دیں، خدا راضی ہو جائے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر انسان کے دل کی ایک آرزو ہے کہ کم سے کم کام کریں اور خدا راضی ہو جائے۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ بیماری مذہب سے دنیا میں آئی ہے یا دنیا سے مذہب میں گئی ہے، اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر آپ مجھ سے بہتر غور بھی کر سکتے ہیں اور مجھ سے اچھا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ ادھر سے بیماری ادھر آئی ہے یا ادھر سے ادھر گئی ہے، لیکن دونوں جگہ کا حال ایک ہی ہے۔ یہی حال مذہب کا ہے اور یہی حال دنیا کا ہے۔ وہ نوکری تلاش کرو جس میں کرنا کچھ نہ پڑے اور تنخواہ سب سے بڑی ہو۔ یہ معلوم ملے گی تو 6000 درہم مگر 16 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کہ یہ نہیں چاہیے، اور اگر معلوم ہے 4 ہی گھنٹے میں 12000 مل جائیں گے، یہی چاہیے۔ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ بھی ہو، کم سے کم کام، زیادہ سے زیادہ انعام، بڑی سے بڑی تنخواہ، کم سے کم کام، یہ دنیا داری کا حال ہے۔ اور یہی حال مذہب کا ہے کہ کم سے کم کام کرنا پڑے اور ساری جنت پر ہمارا قبضہ ہو جائے، باپ بیٹے بہن بھائی خاندان والے رشتے دار اعزاز پوری پارٹی کو لے جا کے وہی بٹھا دے، ہاں دوسرے کے لیے جگہ ہی نہ رہ جائے۔ ہر آدمی کے دل کی ایک ہی آرزو ہے کہ دنیا پر قبضہ ہو جائے، آخر پر قبضہ ہو جائے اور کرنا کچھ نہ پڑے۔ اب یا کچا مذہب تھا جس نے دنیا پر اثر ڈالا ہے یا یہ دنیا داری تھی جس سے عقیدے کو متاثر کیا ہے، لیکن دونوں جگہ آدمی کا حال ایک ہی ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہ اگر ہر جگہ یہ حال نہ ہوتا تو اس زمانے میں یہ سوال کیسے پیدا ہوتا۔ یہ تو آج ہماری زندگی کا سوال ہے جب لائف بزی ہو گئی ہے۔ اس زمانے میں تو لائف اتنی بزی بھی نہیں تھی، مگر اس زمانے کا آدمی پوچھ رہا تھا کہ مولا کو ایسی ترکیب نکل سکتی ہے کہ کم سے کم کام کرے اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اب تو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے، دیکھیے اگر مسئلہ ٹائم کا ہوتا تو یہ سوال آج اٹھتا، اس لیے کہ ہر آدمی مصروف ہو گیا ہے، ہر آدمی کے پاس کام اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں کیا ٹائم نہیں بچتا۔ اب آپ بتائیے عمل ام داؤد کریں کہ کمنٹری سنیں؟ اب بتائیے کیا کرے بندہ، بیچارے کے لیے وہ بھی واجبات میں ہے، یہ بھی مستحبات میں ہے۔ ہر وقت یہ معلوم رہنا چاہیے کس نے کتنے رن بنائے ہیں، ہر وقت معلوم ہونا چاہیے کس کا کتنا اسکور ہے، کون ملک جیتا کون ملک ہارا، ہر وقت معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہر مومن کے ایمان کے واجبات میں ہے، عمل ام داؤد تو مستحبات میں ہے۔ یہ اگر کہیں 3 گھنٹہ کھنچ جائے تو قیامت ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے تو نا لمبا عمل ہے، اور وہ 5 دن چلتا رہے، کسی بے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ مسائل ہمارے آپ کے سوچنے کے ہیں۔ 5 دن تک کمنٹری آ رہی ہے، یہ ٹیپ ریکارڈر رکھے ہوئے، کان میں ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، ہر آن معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اگر انہوں نے جیت لیا تو آپ کیا کریں گے؟
اگر اس نے سب سے زیادہ رن بنا لیے تو آپ کو کون سا انعام ملنے والا ہے؟ جنت ملنے والی ہے، حوض کوثر آپ کے نام لکھ دیا جائے گا، دنیا میں کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی خزانہ آپ کو دے دیا، آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ انصاف سے بتائیے، کچھ ہے جو ملنے والا ہے؟ بلا تکلف، بلا مروت۔ اگر آپ کو ساری دنیا کی رپورٹ معلوم رہے کہ کہاں کہاں میچ ہو رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کچھ بھی آج تک کسی کو ملا ہے؟ کچھ ملنے والا ہے؟ کچھ حد یہ جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی جان دیے پڑے ہوئے ہیں، نہ انہیں بلہ معلوم ہے، نہ انہیں گیم معلوم ہے، مگر اس کے بعد بیٹھے ہوئے نظریں جمائے ہوئے۔ تو جب انسان کی لائف اتنی بزی ہو جائے گی تو قرآن کے لیے ٹائم کہاں سے آئے گا؟ حدیث کے لیے کہاں سے آئے گا؟ دعا کے لیے کہاں سے آئے گا؟ نماز کے لیے کہاں سے آئے گا؟ عبادت کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اور اس کے بعد کہیں گے لائف بہت بزی ہو گئی ہے۔ لائف نہیں بزی ہو گئی ہے، بے ایمانی زیادہ ہو گئی ہے، دنیا داری زیادہ ہو گئی ہے، عیاری زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ لائف کہاں بزی ہے؟ یہ کوئی آپ کا کام ہے، آپ سے کوئی تعلق ہے؟ ارے ہر لائن میں اپنے لوگ ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام کریں۔ سینکڑوں ہزاروں بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے گئے دیکھنے کے واسطے کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ ممکن تھا اسکول چلے گئے ہو تو دو لفظ سیکھ کے آئے ہوتے۔ ہزاروں آدمی لائبریری میں بیٹھے کتابیں پڑھ رہے ہیں، کبھی ادھر سے گزرے بھی نہیں دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کہ اگر چلے گئے ہو تو شاید دو لفظ سیکھ لی ہوتی۔ یعنی جہاں جہاں کچھ ملنے والا تھا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور جس کا کوئی معاصر نہیں، ساری قوم دیوانی ہے، سارا عالم انسانیت دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی ہے دیوانہ بنانے والا، جبھی تو لوگ بن رہے ہیں۔ علم کے واسطے ٹائم نہیں ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، بندگی کے لیے ٹائم نہیں ہے، کار خیر کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کام کی کوئی افادیت ہو اس کے واسطے ٹائم نہیں ہے، اور جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کے لیے ہر آدمی کے پاس ٹائم ہے۔ آپ سے کیا گزارش کرنا ہے؟ یہ باتیں تو وہاں کہنے کچھ ہی چاہتا اور اچھی بھی لگتی ہیں جہاں مشعل اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ تو سب اللہ والے پہلے سے ہیں، ایک سلوات بڑے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، ہر انسان کو ایک آرزو ہے، کم سے کم کام کریں اور خدا راضی ہو جائے، ساری رضا ہمارے نام لکھ دے اور کرنا کچھ نہ پڑے۔ ایسی کوئی ترکیب ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ امام ہی کیا جو مسائل کو حل نہ کر سکے۔ اگر امام بھی کسی جگہ کہہ دے کہ نہیں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے تو پھر دنیا کے حکام میں اور امام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ امام تو کہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے اس نے کہا مولانا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کم سے کم کام کریں اور خدا ہم سے مکمل طور سے راضی ہو جائے؟ ہو سکتا ہے، فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ارے ہم ہیں کیا کے لیے؟ ہمیں خدا نے مشکل کشا کیوں بنایا ہے؟ ہر مشکل کا حل اگر ہم نہ نکالیں گے تو کون نکالا لے گا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، یہ بھی فرمایا یقیناً ہو سکتا ہے۔ اب سوچیں خوشی کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ میں بھی جن جو بچوں نے اس سے پہلے یہ واقعہ نہیں سنا، میں دیکھ رہا ہوں یہ پریشانی جلدی معلوم ہو جائے۔ وہ کون سی ترکیب مولا نے بتائی تھی کہ کم سے کم کام کرنا پڑے اور ساری رضا ہے خدا پر ہمارا قبضہ ہو جائے؟ وہ ترکیب مولا نے کیا بتائی تھی؟ تو فرما دیا کہ وہ مشکل کشا ہی کیا جو مشکلات کو حل نہ کر سکے، ہے یقیناً مسئلے کا حل ہے، ہو سکتا ہے کم سے کم کام کرو اور خدا راضی ہو جائے۔ ارے مولا جلدی بتائیے، جلدی بتائیے وہ کیا ترکیب ہے، کیا طریقہ ہے؟ کم سے کم کام کریں اور خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ اب مولا کے الفاظ میں بعد میں سناؤں گا، میری زبان میں سنیے تو بات واضح ہو جائے۔ فرمایا حساب بہت برابر کیا ہے، یہ زمین آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ ڈبل ٹریک ہے، ایک گاڑی جا رہی ہے، ایک گاڑی آج دیکھتے ہیں ہم سڑک کے اوپر بیچ راستہ کٹا ہوا ہے، ایک طرف سے گاڑیاں جا رہی ہے، ایک طرف سے آ رہی ہے۔ یہ زمین آسمان کا تعلق یک طرفہ نہیں ہے، زمین و آسمان کا تعلق بندے اور خدا کا تعلق یک طرفہ نہیں ہے، یہ ڈبل راستہ ہے، ایک سواری جا رہی ہے، ایک سواری آ رہی ہے۔ اور کریں آپ یہ دوہرا راستہ ہے، کچھ جا رہا ہے کچھ آ رہا ہے۔ دیکھو حساب بالکل برابر کا ہے، جو چیز گھر سے جا رہی ہے اس کا نام ہے بندگی، جو چیز ادھر سے ادھر جا رہی ہے قربتاً اللہ، اللہ تک جا رہی وہ کیا ہے؟ بندگی، عبادت، نماز، روزہ، تلاوت، خیرات، صدقات۔
یہ سب چیزیں وہاں جو ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور جو ادھر سے ادھر آ رہی ہے اس کا نام ہے روزی، اس کا نام ہے رزق. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا تو حساب برابر ہو گیا. روزی ادھر سے ادھر آتی ہے، متوجہ ہیں آپ؟ روزی ہمارا رزق ادھر سے ادھر آتا ہے، اور ہماری بندگی، ہماری عبادت ادھر سے ادھر جاتی ہے. جو بندے سے خدا تک جائے وہ ہے بندگی، جو خدا سے بندے تک آئے وہ ہے روزی، وہ ہے رزق. امام نے فرمایا مسئلہ بہت آسان ہو گیا. جب یہ دونوں راستے چل رہے ہیں، کچھ جا رہا ہے کچھ جا رہا ہے، تو ادھر سے کم آنے والے پر تم راضی ہو جاؤ، ادھر سے کم جانے والے پر وہ راضی ہو جائے گا. اس طرح محمد و آل محمد.